أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله عليه وسلم. برادران ایمانی و عزاداران حسینی، اس وقت گفتگو بہت ہی حساس مرحلے تک پہنچ چکی ہے۔ یہ بات تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ ہم نہ خطابت کے مخالف ہیں اور نہ شاعری کے مخالف ہیں۔ ہم آپ کے سامنے اشعار بھی پیش کر چکے ہیں اور خطیبانہ نکات کے بھی ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے بقول ایک محترم شخصیت کے کہ ہماری قوم کو دو چیزوں نے نقصان پہنچایا ہے، ایک کھوکھلی خطابت اور دوسرے نری شاعری۔ ان دو چیزوں سے قوم کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ خطیبوں کے تخیل کا نام دین نہیں ہے اور اشعار شعراء کے تخیل کا نام بھی دین نہیں ہے۔ دین اس سے ہٹ کر ایک علیحدہ حقیقت کا نام ہے جو صرف قرآن اور اہل بیت کے افکار اور اہل بیت کے اقوال اور ان کی سیرت سے مختص ہے۔ بہرحال ہم اب گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہیں سے جہاں ہم نے گفتگو کو روکا تھا۔ غدیر پر آ کے ہم رکے تھے۔ غدیر سے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ آج ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ غدیر کو گزرے ہوئے 1400 برس ہو چکے ہیں، آج غدیر اور ثقیفہ کی گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ اختلاف کو ہوا دی جائے، سوائے اس کے کہ تفرقہ برپا کیا جائے، سوائے اس کے کہ دلوں میں کدورتیں ایجاد کی جائیں، اس کے علاوہ فائدہ کیا ہے؟ آج ثقیفہ اور غدیر کی بحث کا نتیجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو اس میں یہ عرض کرنا ہے کہ انسان کی نیت کا اس میں دار و مدار ہے اور اس کا تعلق سلیقے سے ہے کہ پیش کیسے کیا جا رہا ہے، پیش کیسے کیا جا رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں میں ماشاءاللہ اتنا حوصلہ ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں اہل سنت میں زیادہ تقریریں کر چکا ہوں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اہل سنت کا مزاج کیا ہے۔ ان کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں ان کے اندر جہاں پر صرف وہ تھے اور ہم تھے، ہم نے لولا علی لہلک عمر کا لفظ بھی میں نے استعمال کیا اور سب بیٹھ کے سنتے رہے۔ اتنا حوصلہ ہے ماشاءاللہ مسلمان۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ آج جو کہا جاتا ہے کہ غدیر اور ثقیفہ کی بحث کا فائدہ کیا ہے، آج غدیر کو گزرے ہوئے 1400 برس ہو گئے، لیکن آج بھی غدیر زندہ ہے۔ ثقیفہ مر چکا لیکن غدیر زندہ ہے۔ ثقیفائی افکار ختم ہو چکے ہیں، مردوں کو قبر سے نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ثقیفہ کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ثقیفہ کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن غدیر کے ذکر کا فائدہ ہے، کیونکہ اثرات غدیر بھی زندہ
زندہ ہے، سقیفہ کے اثرات بھی زندہ ہے۔ سقیفائی اثرات یعنی مردہ اثرات موجود ہیں اور غدیر کے زندہ اثرات بھی موجود ہیں۔ سقیفہ شرک ہے، غدیر توحید ہے۔ سقیفہ ناانصافی ہے، غدیر انصاف ہے۔ سقیفہ باطل ہے، غدیر حق ہے۔ سقیفہ شک ہے، غدیر یقین ہے، اور دونوں کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ 1400 برس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ عالم اسلام میں دو اہم شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، ایک ہے امام فخر الدین رازی، ایک ہے امام خمینی۔ دو شخصیتیں، دونوں بھی عالم اسلام کے جید عالم ہیں، دونوں کا نام آپ نے سنا، دونوں کے ساتھ لفظ امام جڑا ہوا ہے، امام فخر رازی اور امام خمینی، دونوں کے لفظ کے ساتھ امام جڑا ہوا ہے۔ دونوں ایک ایک مذہب کے رہنما گزرے ہیں اور ایک اعلیٰ منصب اور ایک اعلیٰ پوزیشن پہ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ امام فخر رازی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں کہ کاش میری موت یقین پر ہو گئی ہوتی، میں شک کی حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ غور فرمائیے، میں شک کی حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، کاش میری موت یقین پر ہوئی ہوتی۔ اور وہی امام خمینی کا وصیت نامہ اٹھا کے دیکھیے، من بدلی شاد و ضمیری مطمئن، با برادران و خواہران مرخص و بجائے گاہ ابدی سفر میں بنا۔ میں دل مطمئن کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں، ضمیر شاد کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ یعنی فرزند غدیر جب دنیا سے جاتا ہے تو اس اعلان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے کہ میری موت اطمینان کی موت ہے، میں یقین پر مر رہا ہوں، شک پر موت نہیں ہو گئی۔ لیکن وہی جب فرزند سقیفہ دنیا سے جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میری موت شک پر ہو رہی ہے، کاش میری موت یقین پر ہوئی ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عرصہ گزر جانے کے باوجود سقیفہ اپنی اولاد پر اثر چھوڑتا ہے، غدیر اپنی اولاد پر اثر چھوڑتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، غدیری بن کے مرنا ہے یا سقیفائی بن کے مرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ مگر سقیفائی بننا اور غدیری بننا دونوں، یہ نہیں ہے کہ غدیری بننا بڑی آسان بات ہے کہ جو جشن غدیر منا لیا وہ غدیری ہو گیا، جس نے غدیر کے دن نئے کپڑے پہن لیے وہ غدیر ہو گیا، جس نے بھی غدیر کا جشن منا لیا اور محفل پڑھ لی یا محفل رکھ دی تو وہ عید منا لی کسی نے غدیر کی تو وہ غدیری ہو گیا۔ غدیری ہونا جس طرح سے سنیوں کے لیے مشکل ہے، اسی طرح سے غدیری بننا شیعوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ سیدھا جو ہے وہ جنت سے آئے ہیں، ان کو بھی جنتی بننا پڑے گا، جیسے ان کو جنتی بننا ہے ان کو بھی جنتی بننا ہے۔ کوئی جنت خرید کے تو نہیں پیدا ہوا ہے۔ اب یہ کہ پیدا ہونے کے بعد جو غدیری بن کے مرتا ہے، پیدا ہونے کی بات نہیں ہے، مرنے کی بات ہے۔ پیدا تو سب غدیری بن کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن مرتے کچھ سقیفائی بن کے مرتے ہیں، کچھ لوگ غدیری بن کے مرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ موت سقیفہ پہ ہوتی ہے یا موت غدیر پہ ہوتی ہے۔ زندگی بھر ہو سکتا ہے کہ شیعت میں زندگی گزرے لیکن موت سقیفائی نظریے پر ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر سقیفائی نظریے پہ زندگی گزرے، موت غدیر پر آ جائے، ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قوم، وہ ملت جو غدیری تھی وہ سقیفائی ذہن رکھ کے مرے۔ اب آپ دیکھیے یہاں سے اس طرح سے تیل اور پیٹرول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی پیٹرول ادھر ختم ہوتا ہے تو ادھر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ادھر ختم ہوتا ہے تو ادھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں شیعہ مر رہے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، معلوم ہوا افریقہ میں شیعت کا سورج طلوع ہو رہا ہے، افریقہ کے جنگلوں سے سورج طلوع ہو رہا ہے تشیع کا۔ یہاں کروڑ، 2 کروڑ، 5 کروڑ پہ فخر کر رہے تھے، وہاں جو ہے ایک ملک پہ 3 کروڑ سے تجاوز کر رہا ہے۔ نائجیریا 3 کروڑ سے تجاوز کرنے کے در پہ ہے۔
معلوم ہوا کہ شیعہ وہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اور یہاں دم توڑتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فکر غدیری سے منہ موڑا جا رہا ہے. غدیر کی جو بنیادیں ہیں اس سے ماننے سے شیعہ انکار کر رہے ہیں. شیعہ یاد رکھیے، شیعہ ہو کر اگر کوئی غدیر کا انکار کرے گا تو پھر شیعہ نہیں رہے گا. شیعہ غدیری مرے گا تو ہی شیعہ رہے گا. اور غدیر پر مرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنا پڑتا ہے، پوری زندگی عبادت کرنا پڑتا ہے، پوری زندگی اطاعت کرنا پڑتا ہے، پوری زندگی ائمہ کے نقش قدم پہ چلنا پڑتا ہے. اس کے بعد بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے. اپنے دین کو پیش کرنا ہے علماء کے سامنے، مفکرین کے سامنے، قرآن کے سامنے کہ ہاں میرا دین وہی ہے جو قرآن کا دین ہے. دیکھیے غدیر کی بنیاد ہے. غدیر کی بنیاد کیا ہے؟ امیر المومنین کا جو انتخاب ہوا ہے نا غدیر میں، وہ کن بنیادوں پر ہوا ہے؟ داماد ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، بھائی ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. غدیر کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ عزیز ہے اس لیے انتخاب ہوا ہے، کیونکہ خوبصورت ہے اس لیے انتخاب ہوا ہے، کیونکہ طاقتور ہے اس لیے انتخاب ہوا ہے، جوان ہے اس لیے انتخاب ہوا ہے، خاندان کی فرد ہے اس لیے انتخاب ہوا ہے، داماد ہے اس لیے انتخاب ہوا ہے. کیوں انتخاب ہوا؟ کس وجہ سے؟ غدیر کی بنیاد کیا ہے؟ غدیر کی بنیاد علم ہے. یہ تو مانیں گے نا، غدیر کی بنیاد علم ہے. غدیر کی بنیاد تقویٰ ہے. یہ تو مانیں گے نا، جس بنیاد پر انتخاب ہوا ہے وہ تقویٰ اس کی بنیاد ہے، علم بنیاد ہے، شجاعت بنیاد ہے، جرأت اظہار بنیاد ہے، عدالت اور انصاف بنیاد ہے، بصیرت بنیاد ہے. یہ سب بنیادیں ہیں نا غدیر کی. کردار بنیاد ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کردار کو نہیں مانتے تو پھر آپ غدیری ہیں. آپ علم کو کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں تو کیا آپ غدیری ہیں؟ آپ تقوی کو نہیں مانتے تو کیا آپ غدیری ہیں؟ آپ جرأت اظہار اور بصیرت کو نہیں مانتے تو کیا آپ غدیری ہیں؟ اگر آپ کے سامنے انتخاب ہو، ایک طرف سقیفہ ہو ایک طرف غدیر ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دو امام ایک محراب ہے، دو امام پھیرے ہوئے ہیں. اب آپ کے ہاتھ، اب آپ کا مزاج دیکھا جائے گا، مزاج سقیفائی ہے یا مزاج غدیری ہے. ایک ممبر ہے، دو خطیب ہے. اب آپ کو دیکھا جائے گا کہ اب آپ غدیری مزاج کے ہیں یا سقیفائی مزاج کے ہیں. مزاج دیکھا جائے گا. ایک متقی ہے ایک غیر متقی ہے. اب مزاج آپ کا دیکھا جائے گا کہ آپ کا ذہن غدیری ذہن ہے، غدیر سے پرورش پایا ہوا ذہن ہے. دو حاکم ہیں، ایک حکومت ہے، دو حاکم ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ایک سیٹ ہے، ایک ایم پی کی سیٹ ہے یا ایک صدر جمہوریہ کی سیٹ ہے. سیٹ ایک ہے، دو امیدوار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ غدیری ذہن کس کو ووٹ دیتا ہے، سقیفائی ذہن کس کو ووٹ دیتا ہے. اب یہاں مزاج پرکھنا ہوگا. انتخاب تو دونوں لڑیں گے، غدیری بھی انتخاب لڑے گا، سقیفائی بھی انتخاب لڑے گا. غدیری بھی امام بن کے آئے گا، سقیفائی بھی امام بن کے آئے گا. غدیری بھی شاعر بن کے آئے گا، سقیفائی بھی شاعر بن کے آئے گا. غدیری بھی خطیب بن کے آئے گا، سقیفائی بھی خطیب بن کے آئے گا. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ غدیری ہیں یا سقیفائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مہمانہ بھی خالی ہے اور میسرہ بھی خالی ہے. قلب لشکر ہی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا اس طرف آ جائیں تاکہ آنے والے قلب میں آ سکے. تھوڑا سا میں آپ سے کیوں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت آج کی گفتگو بہت حساس ہے، نتیجے تک پہنچنا ہے. ورنہ اگر نہیں پہنچے تو پورے عشرے کی محنت رائے گا. دیکھیے عزیزان گرامی، یہ ہے غدیر کی بنیادیں. غدیر کی بنیاد علم پر ہے. آج بھی اس وقت اگر مقدمہ دائر ہو عدالت میں، کوئی یہ ثابت کر دے کہ سقیفہ میں جس کو منتخب کیا گیا تھا وہ امیر المومنین کے علم کے برابر ہے، ان کا علم ہے، تو ہم آج بھی انہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ ہم رشتہ داری کے قائل نہیں ہیں.
آج بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کا تقوی امیر المومنین کے تقوی کے برابر ہے، آج بھی اگر کوئی ثابت کر دے چھوٹی روایتوں سے، آج بھی کوئی امیر المومنین کی شجاعت کے مقابلے میں یہ ثابت کر دے کہ ان کی طرح سے یہ بھی شجاعت ہے، ان کی ثقافت، ان کا کردار، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری امیر المومنین کے برابر تھی، آج بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کل کی بات نہیں، آج بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن ایسے ہی بنایا گیا ہے کہ ہم حق کو مانتے ہیں، ہمارا ذہن ایسا بنایا گیا ہے کہ آج بھی اگر کوئی ثابت کر دے، آج بھی کوئی یہ ثابت کر دے تو ہم ماننے کے لیے، اب ان بنیادوں کو آپ ذہن میں رکھیے، علم بنیاد ہے، دولت بنیاد نہیں ہے، اقتدار بنیاد نہیں ہے، جاہ و حشم بنیاد نہیں ہے، طاقت بنیاد نہیں ہے، سلطنت بنیاد نہیں ہے، خاندان بنیاد نہیں ہے، قبیلہ بنیاد نہیں ہے، یہ کوئی چیز بنیاد نہیں ہے، قبیلہ، خاندان اسلام میں نہیں دیکھا جاتا، دولت، ثروت، کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی۔ کیا انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت دے کے بھیجا تھا، اقتدار دے کے بھیجا تھا، سلطنت دے کے؟ کوئی نبی 1,24,000 پیغمبروں میں آپ بتا دیجئے جس کے پاس علم نہ رہا ہو اور اسے اللہ نے منصب نبوت دیا؟ کوئی ہے؟ اللہ کی سنت دیکھیے، 1,24,000 پیغمبر، کوئی ایک رسول بتا دیجئے جس کے پاس علم نہ رہا ہو، جس کے پاس تقوی نہ رہا ہو، جس کے پاس شجاعت نہ رہی ہو۔ میں نے کل کہا نا آپ کے سامنے، اگر کوئی پیغمبر ڈر جاتا ہے یا بزدل ہے نعوذ باللہ، تو پھر وہ پیغمبر نہیں ہے۔ وہ رسول جو سانپ سے ڈر جائے، بچھو سے ڈر جائے، جو جنات سے ڈر جائے، جو شیاطین سے ڈر جائے، جو انسانوں سے ڈر جائے، پھر وہ پیغمبر ہے؟ وہ نہیں، یعنی پیغمبر کے پاس شجاع ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ امیر المومنین کے مقابلے میں اگر کوئی شجاع ہے تو بتائیے، انبیاء میں جو خصوصیات ہے وہ امیر المومنین میں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر امیر المومنین کے علاوہ کون ہے جو غدیر میں سب سے بہتر اولا اہمیت کی حامل ہے؟ تو امیر المومنین کی عظمت ثابت ہے غدیر میں، اسی لیے امیر المومنین کو بنایا گیا۔ اب آپ بات یہ آتی ہے کہ امیر المومنین کا انتخاب کیوں ضروری تھا؟ تو کل میں نے ایک جواب آپ کو دیا کہ اس لیے ضروری تھا چونکہ قانون بن چکا تھا، یہ قانون اگر ہوا میں رہے تو قانون کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قانون بن کے آ جائے اور ہوا میں معلق رہے تو قانون کے بھیجے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز کا حکم آ جائے اور ہوا میں معلق رہے تو پھر نماز کے بھیجے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ جہاد کا حکم آ جائے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر جہاد کے حکم کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ قصاص و دیات کے احکام آ جائیں لیکن اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر قصاص و دیات کے احکام کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب اس کو عمل میں آنا ہے، جب عمل میں آنا ہے تو کوئی مجری قانون ہونا ضروری ہے کہ جس کی نگرانی میں یہ قانون نافذ ہو، جس کی ولایت میں نماز پڑھی جائے، جس کی ولایت میں روزہ رکھا جائے، جس کی ولایت اور سرپرستی میں بیت المال تقسیم ہو، جس کی نگرانی میں قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کی مفاہیم بیان کیے جائیں، ورنہ قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ جس کے جی میں جو آئے گا وہ قرآن کی تفسیر کرنے لگے گا، جس کی طبیعت جیسی چاہے گی ویسے تقسیم بیت المال ہوتا رہے گا، اسلام کا جنازہ نکل جائے گا، اسلام کی احکام کا مذاق اڑایا جائے گا، لہٰذا احکام کو آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اے رسول، گویا تم نے احکام کو ضائع کر دیا اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا، لہٰذا اب تمہیں یہ اعلان کرنا ضروری ہے۔ اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا تو گویا تم نے کار رسالت کو پہنچایا ہی نہیں، ورنہ کار رسالت ضائع ہو جائے گا اگر ان کی نگرانی میں نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کو اعلان کرنا ضروری ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کار رسالت کو انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ نہ آپ نے عدالت و انصاف کو پہنچایا، نہ آپ نے قرآن پہنچایا، اس لیے کہ قرآن بغیر محافظ کے کیسے رہے گا؟ احکام بغیر مجری احکام کے کیسے رہیں گے؟ قصاص کون لے گا؟
بیت المال کون تقسیم کرے گا، عدالت کون برپا کرے گا، انصاف کون برپا کرے گا، حد کون جاری کرے گا، اس کے لیے ایک حاکم شرع کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اعلان ہے نا، یہ اعلان غدیر ہی میں ہونا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدیر میں احکام پوری طرح سے پہنچائے جا چکے ہیں، ایک سسٹم بن چکا ہے۔ اب تک جو اعلان ہو رہا تھا اس وقت لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اعلان کس چیز کا اعلان ہے۔ پرسنل نائب ہونے کا جو ہے نا اعلان ہے، رسول اللہ کے جو ہے پرسنل سیکرٹری ہونے کا اعلان ہے، پرسنل جو ہے نا وہ نائب ہونے کا اعلان ہے۔ کیا ہے یہ اعلان نہیں سمجھ میں، جب تک کہ پورا نظام نہ بنے اس وقت تک کیسے سمجھ میں آئے گا کہ امیر المومنین کی جائے گاہ کہاں ہے۔ حضور کہہ رہے تھے میں نہیں ہوں تو علی ہے، میں نہیں جا رہا ہوں تو حضرت علی جائیں گے، سورہ برات کے لیے آپ جائیے یا آپ کا نفس جائے۔ لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امیر المومنین کی جو عظمت ہے وہ غدیر ہی میں اس کا اعلان ہونا تھا۔ اس کے لیے کہا کہ اے رسول اب یہاں پر آپ اعلان کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ اعلان کر کے آ رہے ہیں کہ میں نظام پہنچا چکا ہوں۔ کیونکہ منا کے خطبے میں حضور یہ کہہ چکے ہیں، ہے نا، حضور یہ کہہ چکے ہیں کہ اے مسلمانوں میں نے نماز کا حکم پہنچایا یا نہیں پہنچایا، روزے کا احکام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، حج کا حکم پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ سارے مسلمانوں نے کہا ہاں رسول اللہ آپ نے پہنچایا ہے۔ سب تو پہنچا چکے، اب دین تو حوالے کر چکے، سسٹم کا اعلان تو ہو چکا۔ وہیں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ سسٹم ان کے تحت چلے گا، یہ نہیں ہوا تھا۔ سب بیان ہو چکا تھا، یہی بات نہیں بیان ہوئی تھی۔ تو اب راستے میں روک لیا گیا حضور کو کہ آپ نے وہاں کیوں نہیں بیان کیا یہ، اب تو آپ کو بیان کرنا ہے، پھر موقع نے ہاتھ سے چلا جائے گا، مسلمان جب بکھر جائے گا، گھروں میں چلے جائیں گے مسلمان، پھر کون سا موقع آنے والا ہے بتائیے آپ۔ اب یہاں پہ طٰہٰ نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، کیونکہ مسئلہ امیر المومنین کا نہیں ہے، مسئلہ رسول اللہ کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کی عظمتوں کا ہے، مسئلہ نوح کی زحمتوں کا ہے، مذاق نہیں ہے، دل لگی نہیں ہے۔ یہ شریعت ہے، مذاق نہیں ہے، یہ قانون الہی ہے، مذاق نہیں ہے، یہ سسٹم ہے جس پر آدم کی محنتیں داؤں پہ لگی ہوئی ہیں، نوح کی عظمتیں داؤں پہ لگی ہوئی ہیں۔ اب دوبارہ نہ آدم آنے والے ہیں، نہ نوح آنے والے ہیں، نہ خلیل آنے والے ہیں، نہ کلیم آنے والے ہیں۔ پکار کے کلیم کہیں گے، موسیٰ کہیں گے میری زحمتیں داؤں پہ لگی ہوئی ہیں۔ محمد مصطفیٰ آپ تو پورے دین کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کس کے حوالے دین کو کیے جا رہے ہیں؟ آپ امت کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ امت میں اتنا شعور ہے، امتیوں میں کسی میں اتنا شعور ہے؟ امتیوں میں سب سے بہتر امتی جو ہے اس کے حوالے کم سے کم کیے جائیں گے۔ سب سے بہترین امتی کون ہے؟ پورے عالم اسلام سے پوچھ لیجئے، کس کے حوالے ہونا ہے یہ سسٹم، کس کے حوالے ہونا ہے یہ قانون، کس کے حوالے ہونا ہے؟ حضور نے قانون بنایا تھا عزیزان گرامی، حضور نے مدینے میں حکومت تشکیل دی تھی، حکومت اسلامیہ، لا شرقیہ لا غربیہ کی آواز بلند کر چکے تھے حضور۔ نہ ہم یونان والوں کو مانیں گے، نہ روم والوں کو مانیں گے، نہ ایران کی کسرا والی حکومت کو مانیں گے، ہم خود حکومت تشکیل دیں گے، ہم خود مدینے میں حکومت بنائیں گے۔ مدینے کی میں حکومت نہیں تھی عزیزان گرامی، قبیلے والے تھے، خاندانوں کی حکومتیں تھی، راجاؤں کی مہاراجاؤں کی حکومت تھی، اسلامی حکومت نہیں تھی، اسلامی قانون ابھی نافذ نہیں ہوا تھا۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ کی بات نہیں ہے مکے کی کہ ابھی قانون آیا نہیں ہے، ابھی سسٹم آیا نہیں ہے، عدالت کا نفاذ نہیں ہوا ہے، بیت المال کی تقسیم کا قانون نہیں آیا ہے، چادر کا حکم نہیں آیا ہے، نمازوں کا حکم نہیں آیا ہے، حج کا حکم نہیں آیا ہے۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ نہیں ہے، یہ غدیر ہے۔ یہاں تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی سند مل چکی ہے اسلام کو، ایک کامل اسلام ہو چکا ہے، پورا نظام بن چکا ہے، مسئلہ نظام کا ہے۔ اب آپ کو جو ایمان لانا ہے نا وہ نظام پر ایمان لانا ہے، آپ کو امیر المومنین کو ایسے ہی نہیں ماننا ہے۔ اور اگر فرض کیجئے اگر رسول اللہ کہتے میں خدا کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یہ علی نہیں ہے بلکہ یہ رب العالمین ہے، یہ علی ذوالجلال ہے، علی ہی رب ہے، تو سارے کے سارے مان لیتے۔ اس لیے کہ جو 360 بتوں کے ماننے والے ہیں ان کو اگر علی جیسے رب مل جائے تو سجدے میں گر جائے،
محراب کو سجدہ کرنے والے، منبر کو سجدہ کرنے والے، زمین کو سجدہ کرنے والے، آسمانوں کو سجدہ کرنے والے، چاند کو سجدہ کرنے والے، سورج کو سجدہ کرنے والے، ستاروں کو سجدہ کرنے والے، سمندر کی لہروں پہ سجدہ کرنے والے، بتوں کے آگے جھکنے والے، ان کو اگر چیتا چاکتا علی مل جائے، کس میں اتنی ہمت ہے ایک بندے کو رب جانے؟ تو یہ لوگ رب مان لیتے. اگر غدیر میں رب کا اعلان ہوتا تو سب مان لیتے. مسئلہ یہ تھا کہ رب کا اعلان نہیں کرنا تھا، ان کو خدا نہیں دینا تھا، بلکہ ان کو امام دینا تھا، ولی کی حیثیت سے تعارف کروانا تھا. یہ کہنا تھا کہ میرے بعد علی خدا نہیں ہے، میرے بعد علی رسول نہیں ہے. اگر یہ اعلان کرنا ہوتا کہ یہ میرے بعد خدا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی لیے پہلے یہ پوچھا کہ میری حیثیت کیا ہے تمہارے نزدیک؟ میں اولا نہیں ہوں تمہارے نفوس پر؟ تم میری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ تم میرے بعد یہ رسول نہیں ہے، یعنی نیا پیغام لے کے نہیں آئیں گے، مگر یہ ولی ہوں گے، تمہارے سرپرست ہوں گے جیسے میں سرپرست ہوں. دیکھیے رسول کی زندگی میں نماز کون پڑھاتے تھے؟ رسول پڑھاتے تھے. میدان جنگ میں جہاد کا حکم کون دیتے تھے؟ آپ بتائیے. حضور دیتے تھے. جنگ کے لیے مسلمانوں کو کون میدان میں لے جاتے تھے؟ حضور لے جاتے تھے. بیت المال کی تقسیم کون کرتے تھے؟ حضور کرتے تھے. عدالت کون برپا کرتے تھے؟ حضور. قصاص کون لیتے تھے؟ حضور. دیات کا حکم کو کس نے دیا؟ حضور نے. سارے کے سارے احکام، بیع شراء، تمام احکام کس نے بتائے؟ حضور نے بتائے. حضور ہی حاکم تھے نا مسلمانوں کے. اب حضور کہہ رہے تھے جو لوگ مجھے حاکم مانتے ہیں اب ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ علی کو بھی اپنا حاکم مانیں. کیا آج یہ ماننے کے لیے آپ شیعہ ہو کے تیار ہیں کہ بیت المال کی تقسیم علی کریں گے؟ آپ تیار ہیں؟ اس سسٹم کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ عدالت کے لیے تیار ہیں کہ لیڈر وہ ہوگا جو متقی ہوگا، عالم ہوگا، پر آپ ایسے لیڈر کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر آپ غدیر ہی ہیں. منبر پہ ایسے لوگوں کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں، محراب میں ایسے لوگوں کو لانے کے لیے تیار ہیں، بیت المال کی تقسیم کے لیے ایسے مامورین کو رکھنے کے لیے تیار ہیں. اس سسٹم کو ماننے کے لیے تیار ہیں. پورا سسٹم ہے یہ. اس سسٹم کو ماننے کے لیے تیار ہے، نفاذ عدالت کے لیے تیار ہے، نفاذ انصاف کے لیے تیار ہے. یہ ایک نظام ہے. اس نظام میں گورے کالے نہیں دیکھے جاتے، امیر و غریب کو نہیں دیکھا جاتا، خاندان اور قبیلے نہیں دیکھا جاتا کہ ہمارے اپنے ہیں یا پرائے ہیں، یہ نہیں دیکھا. پارٹی بازی نہیں ہوتی ہے. یہاں قانون ہے، انصاف ہے بس. کہ نہیں ہمارا آدمی ہے تو آئے گا، ان کا آدمی ہے تو نہیں آئے گا، ہماری پارٹی کا تو آئے گا، ان کی پارٹی کا تو ہے نہیں آئے گا، جو ہم کو سلام کرتا ہے وہ آئے گا، جو ہم سے لڑ چکا ہے وہ نہیں آئے گا. فلاں خاندان کے لوگ آئیں گے، فلاں قبیلے کے لوگ نہیں آئیں گے. تو خاندان اور قبیلوں کو جو دیکھتا ہے اس کو سقیفہ کہا جاتا ہے. جو خاندان اور قبیلے کو نہیں دیکھتا ہے وہ غدیری ہوتا ہے. تو غدیر ہے ایک سسٹم کہ جہاں پر امیر اور غریب کا فرق مٹا دیا گیا، خاندانوں کا فرق مٹا دیا گیا، قبیلوں کا فرق مٹا دیا گیا، حتیٰ شادی بیاہ کے سلسلے میں امیر و غریب کا فرق مٹا دیا گیا. کسی غریب کا رشتہ امیر کے گھر آ جائے تو حضور نے کہا مان لو. کیوں؟ اس لیے کہ کردار دیکھا جائے گا، دولت نہیں دیکھی جائے گی. یہ ہے نظام حکومت اسلامیہ. اب یہ نظام حکومت اسلامیہ کا مسئلہ ہے. اس کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے علی کو برسر اقتدار لانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ علی آ جائیں گے تو پھر قبیلے کی عظمتیں خاک میں مل جائیں گی، خاندانی عظمتیں خاک میں مل جائیں گی. اب نہ طلحہ کو حکومت ملے گی، نہ زبیر کو حکومت ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ علی تو خاندان نہیں دیکھتے، علی تو اپنا اور پرایا نہیں دیکھتے. سگا پھوپھیزاد بھائی ہیں لیکن گورنر نہیں بنائیں گے. گورنر کس کو بنائیں گے؟ جو دیہات میں بیٹھا ہوا کسان ہے اس کو گورنر بنائیں گے. تو یہ حکومت تو چلنے والی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مدینے والے تیار تھے؟ یہ صرف 2-3 لوگ مخالف تھے، 2-3 لوگ تو سرغنہ تھے. یہ تو ان کی ترجمانی کر رہے تھے، ورنہ مدینے میں تو میں سمجھتا ہوں اکثریت نہیں چاہتی تھی.
اللہ معاف کرے مدینے والوں سے کہ مدینے والوں کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ میں کہوں گا مدینے والوں اگر محشر میں ان سے ملاقات ہو، میں تو یہی کہوں گا کہ اگر ان لوگوں نے غلطی کی تھی تو آپ کون تھے ان کی غلطی کو ماننے والے؟ آپ نے کیوں علی کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا آپ نہیں موجود تھے اس وقت غدیر میں جب اعلان کیا گیا تھا، ہاتھ اٹھا کے کہا گیا تھا من کنت مولا فہذا؟ آپ نے نہیں سنا تھا؟ یہی تو شہزادی کہہ رہی تھی، شہزادی اولین مدافع ولایت ہے، انہوں نے دروازوں پہ دستک دے کے کہا تھا نا، کیا تم غدیر میں نہیں تھے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ سب نے کہا، کسی نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے کہا ہم نے نہیں سنا، دکھایا بھی تھا سنایا بھی تھا، جبکہ کہ پورے اندھے تھے، پورے بہرے تھے، جو اندھے تھے ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا، جو بہرے تھے ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سب کچھ ہونے کے بعد یہ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ کیوں نہیں چاہتے تھے؟ نماز اور روزے کا مسئلہ نہیں تھا، بیت المال کی تقسیم کا مسئلہ تھا، مسئلہ گورنری کا تھا، مسئلہ لشکر کی سرداری کا تھا، مسئلہ جو ہے حج جاری ہونے کا تھا۔ اپنا آدمی غلطی کرے گا، شراب پی کے آئے گا تو حج جاری نہیں ہوگی، مسئلہ یہ تھا۔ مسئلہ قضاوت کا تھا، مسئلہ سنت نبی کا تھا، مسئلہ سیرت رسول کا تھا۔ جو لوگ سنت نبی کے مخالف تھے، آج بتائیے کہ شیعہ سنت نبی کے قائل ہیں، نظام اسلامی کو مانتے ہیں؟ اگر آپ کے خلاف فتویٰ صادر ہو تو آپ مانیں گے؟ مانیں گے تو غدیری ہے، نہیں مانیں گے سسٹم کو۔ آپ کہیں نظام مصطفیٰ نہیں چاہیے، سنت نبی نہیں چاہیے، تو پھر غدیری کہاں ہوئے؟ تو عزیزان گرامی وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہے نظام، ہے نا۔ اس نظام کو بچانے کے لیے حضور نے امیر المومنین کا انتخاب کیا، لیکن حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زبان۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جوش ملی آبادی کہہ رہا ہے، جو نیوٹرل شاعر ہے، نہ شیعہ نہ سنی۔ اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زبان، باتیں پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں۔ ہاں انہی سازشوں میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا، ہے نا؟ اور یہ لکھا جاتا ہے کہ امیر المومنین کی شہادت جو ہوئی ہے نا، لشدت عدلہ، شدت عدل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دیکھیے خلفاء کے دور میں بھی امیر المومنین کو مرجعیت دینی کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا تھا، خضاوت امیر المومنین ہی کے ہاتھ میں تھی۔ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دور عمر میں بھی خضاوت علی کے ہاتھ میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ تیسرے دور خلافت میں خلافت ملوکیت میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ امیر المومنین سے حد جاری کروانا اب تھوڑا مشکل ہونے لگا تھا۔ خضاوت امیر المومنین کا مسئلہ اب مان پڑنے لگا تھا، لیکن خضاوت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ حکومت ہاتھ میں نہ ہو۔ حکومت جب تک ہاتھ میں نہیں ہوگی، نا انصافوں کو کیسے انصاف، جو غریبوں کو انصاف کیسے ملے گا، یتیموں کو انصاف کیسے ملے گا، نا انصافی کیسے ختم ہوگی، عدالت کیسے برپا ہوگی؟ اصل حکومت تو ہاتھ میں نہیں ہے نا، صرف قضاوت سے تو کام نہیں چلتا۔ اب دیکھیے یہی نظام امام حسن کے پاس آیا تو 6 مہینے میں ختم ہو گیا، یعنی خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہونے کے بعد اب جب امام حسین علیہ السلام کی امامت آئی ہے تو اب یہ جو نظام حکومت الہیہ تھا کہ جو سقیفہ میں خلیفہ اول بنائے گئے تھے، خلیفہ دوم آئے تھے، یہ سلسلہ چلتے ہوئے امام حسن تک آیا۔ امام حسن سے پوری طرح سے خلافت جو ہے شام میں تبدیل ہو گئی، خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ یہ ہمارے حیدرآباد کے اب جو بہت بڑے اسکالر ہیں اسلامی دنیا کے، یعنی ابو لالا مودودی، جو پاکستان میں مرے، حیدرآباد میں پیدا ہوئے، پاکستان میں جا کے مرے۔ ابو لالا مودودی نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 خلیفوں تک خلافت چلتی رہی، تیسرے دور خلافت سے خلافت و ملوکیت میں تبدیل ہونے لگی، یعنی حکومت اسلامیہ ختم ہو کر انسانوں کی حکومت آ گئی اور بادشاہوں کی حکومت آ گئی، حکمرانوں کی حکومت آ گئی۔ یہ حکومت جو آئی وہ حاکم شام تک پہنچی، حاکم شام سے یعنی معاویہ سے یزید تک آ گئی۔ یزید تک وہ کون سی نظام حکومت ہے؟ جو حضور نے مدینے میں قائم کی تھی، اسلامی حکومت جو قائم کی تھی، یعنی جو انبیاء کا جو سسٹم تھا، وہ جو غدیر میں آ کے رکا تھا، وہ سقیفہ کے پاس گیا، سقیفہ سے
یزید تک چلا گیا. اب امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ اس سسٹم کو باقی رکھنا چاہتے تھے یا اس سسٹم کو ختم کر دینا چاہتے تھے؟ در حقیقت امام حسین اقتدار چاہتے تھے. اقتدار تو ولایت تکوینی کی وجہ سے تھا، پہلے سے میں یہ عرض کر چکا ہوں، یہ ثابت ہے. تو لہٰذا امام حسین اقتدار نہیں چاہتے تھے، اقتدار تو تھا، یعنی کائنات میں تصرف کا حق امام حسین کے پاس تھا، کیونکہ وہ امام تھے من جانب پروردگار، چاہے مانے چاہے نہ مانے. لیکن نبوت وہ ہے چاہے آپ مانے یا نہ مانے، نبی ہے. رسالت کو دنیا چھین نہیں سکتی، اس لیے کہ رسالت اللہ کا دیا ہوا حق ہے. اللہ کا دیا ہوا منصب پوری دنیا مل کر بھی چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی. یعنی جو نبی ہے اس سے نبوت نہیں چھینی جا سکتی، جو رسول ہے اس سے رسالت نہیں چھینی جا سکتی، جو امام ہے اس سے امامت نہیں چھینی جا سکتی. تو ولایت اور امامت امام حسین سے کوئی طاقت چھین ہی نہیں سکتی تھی. تو اب یہ کہنا غلط ہے کہ حسین اقتدار کے لیے جا رہے تھے. انی لم اخرج بشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا خاصا چل رہا تھا، امام حسین نے اٹھ کے پورا نظام گڑبڑ کر دیا. اچھا خاصا جا رہا تھا. کیا اچھا خاصا جا رہا تھا؟ کیا ضرورت تھی امام حسین کو اٹھنے کی؟ امام حسین کا اٹھنا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ امام وقت یہ صحیح ہے، لیکن اللہ کی جانب سے جو امامت ہے نا اس کو کوئی نہیں لے سکتا. یعنی طاقت جو امام حسین کو حاصل ہے اختیار کائنات کی، وہ کوئی سلب نہیں کر سکتا. لیکن امامت کے لیے امت کا ہونا ضروری ہے. امت دیکھیے، اللہ کے قانون میں بندوں کے قانون میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا بنایا ہوا قانون جیسے سقیفہ تھا وہ طاقت کے زور پہ منوایا گیا. حکومت طاقت کے زور پہ منواتی ہے، زبردستی منوائی جاتی ہے. لیکن امامت زبردستی منوانے کی چیز نہیں ہے. اللہ چاہے تو زبردستی امام حسین کی حکومت لا سکتا تھا، لیکن حکومت اسلامیہ زبردستی نہیں آ سکتی. یہ محبت کا سودا ہے. امت کو ماننا ضروری ہے، اور امت کو محبت سے ماننا ضروری ہے، نہ یہ کہ تسلط کے ساتھ. اس کے لیے امام حسین کو امت کو قریب کرنا ہے، امت کو سمجھانا ہے کہ اے امتیوں، یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ سسٹم غلط ہے. یہ سسٹم میں دین ختم ہو جائے گا، شریعت ختم ہو جائے گی. اب ابن زیاد تمہارا حاکم بنے گا. دیکھیے حکومت جب یزید کی آئے گی، گورنر کون بنے گا آپ بتائیے؟ کوفے کا حاکم کون بنے گا؟ مصر کا حاکم کون بنے گا؟ یہی ہے نا مسئلہ. اور یزید کیا کرے گا اگر آئے گا تو؟ مدینے کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دیے گا، صحابیات کے ساتھ جو ہے عصمت ریزی نہیں ہوگی، خانہ کعبہ کا پرچم نہیں جلایا جائے گا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو اور خانہ کعبہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. تو یزید کیا کرے گا؟ کیا کعبہ بچائے گا؟ دین بچائے گا؟ شریعت بچائے گا؟ احکام بچائے گا؟ کیا بچائے گا؟ تو مسلمانوں میں شعور نہیں تھا. مفسر قرآن ابن عباس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. امت سیاسی شعور ختم ہو چکا تھا، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو چکی تھی، اپنے اور پرائے کی تمیز ختم ہو چکی تھی. کیونکہ طاقت ہے لہذا طاقت کو حق مانا جا رہا تھا. جس طرح سے آج طاقت بڑی طاقتوں کے پاس ہے، ان کو حق مانا جا رہا ہے، ان کے سامنے جھکا جا رہا ہے. جو لوگ بتوں کے سامنے جھکنے کو شرک سمجھتے ہیں، پھر وہ لوگ یہ بڑی طاقتوں کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں؟ یزید اب یزیدیت یزیدان وقت کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں؟ طاغوت اصل کے سامنے کیوں جھک رہے ہیں؟ دیکھیے دو ہی دیکھیے ولایت کے لیے دو ہیں، ایک ولایت الہیہ ہے اور ایک طاغوت ہے. ولایت کے مقابلے میں جو بھی طاقت آئے گی اس کو طاغوت کہا جائے گا. ولایت کے مقابلے میں جو آئے وہ طاغوت ہے، اللہ کے مقابلے میں جو آئے وہ طاغوت ہے، رسول کے مقابلے میں جو آئے وہ طاغوت ہے، امام وقت کے مقابلے میں جو آئے وہ طاغوت ہے. اب یہ طاغوت ہے، اس طاغوت سے مقابلہ کرنا ضروری ہے. بس عزیزان گرامی، یہ سسٹم کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانیاں دی. پھر میں واپس آؤں گا مسائل پہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہی سسٹم آگے بڑھتا رہا، اس کے لیے کوشش کی جاتی رہی. چوتھے امام اسی سسٹم کو، یعنی وہ الہی سسٹم، وہ غدیر میں جو دین
अमीरुल मोमिनीन के हवाले किया गया था। उस दीन के लिए, उस हुकूमत के लिए चौथे इमाम ने कोशिश की, पांचवें इमाम ने कोशिश की, छठे इमाम ने कोशिश की, इंसानी शऊर को जगाने की कोशिश की। इतना शऊर जगा दिया कि मुसलमानों में शऊर पैदा हो गया था कि ना बनी उमैया को हक है, ना बनी अब्बास को हक है, हक तो सिवाय आले मोहम्मद के और कोई किसी का हक नहीं है। चुनांचे ये शऊर इमाम मोहम्मद बाकर और जाफर सादिक की कोशिशों से इस कदर जाग चुका था कि 8वें इमाम के दौर में मामून को मजबूर कर दिया था मुसलमानों ने कि हुकूमत को हवाले कर दो इमाम रजा के, इसलिए कि ये हक जो है वो इमाम रजा का है। इसके ये इमाम हुसैन की अगर इज्तिमाई कुर्बानी ना होती तो मुसलमानों में शऊर न जागता और खुद यजीद का बेटा यजीद का जानशीन बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगलों से जो बिगड़ी थी वो तकदीर बदल दी, नस्लों से जो उभरी थी वो तस्वीर बदल दी। फर्जंद यजीद और तख्ते हुकूमत से हो बेजार, तूने अमवी खून की तासीर बदल दी, तूने अमवी खून की तासीर बदल दी। मैं फिर एक मरतबा 10 बज तक गुजारिश, जो लोग पीछे थोड़ा सा इतनी दूर से आप आते हैं, इतनी दूर से आते हैं और इतनी दूर से आते हैं और फिर सवाब से महरूम रह जाए, दूर रहकर तो फायदा नहीं है। जरा मैंने मैसरे को पूरा कर दे, इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। बस 15 मिनट की गुफ्तगू। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा सा करीब है, सलवात पढ़ते हैं। एक सलवात पढ़ते हैं। के लिए मजबूर किया गया। सारी चीजें आपके जहन में, मैं सिर्फ इशारा करते हुए इख्तिताम के करीब आ रहा हूं। यहां तक के 8वें इमाम और के बाद 9वें इमाम, 10वें इमाम और 11वें इमाम को कैद क्यों किया गया था? इसलिए कि सारे मुसलमानों का मुतालिबा था कि इनको लाया जाए। अब 12वें इमाम की गैबत शुरू हुई। अब 12वें इमाम की गैबत के बाद अब सवाल यह पैदा होता कि वह सिस्टम कहां गया? गदीर का सिस्टम कहां गया? उसके लिए हमें अब कोशिश करना है या नहीं करना है? वो जो सिस्टम हुजूर ने बनाया था, वो जो अमीरुल मोमिनीन को बनाया था, अब कोई अमीरुल मोमिनीन का बेटा है कि जिसको बनाया जाए? कौन है जो इस सिस्टम को चला सकता है? अब 12वें इमाम की गैबत के बाद क्या ये सिस्टम को नहीं आना है उनके जमाने तक? अगर जो है आफताब को तुलू नहीं, आफताब के तुलू होने में देर है तो क्या अंधेरे में जिंदगी गुजार लेंगे? अब यही पर दो जो है नजरिए पैदा होते हैं। एक नजरिया कहता है अंधेरे में जी लेंगे, एक नजरिया कहता है अगर जीना ही है तो चराग जला के जिएंगे, शमा रोशन करके जलेंगे। ये शमा रोशन किया या नहीं किया? ये सूरज है? नहीं है, ये मजबूरी है। चूंकि सूरज गुरूब हो चुका है, ये मजबूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है। अब आपके सामने अगर हुकूमत इस्लामिया है तो उसके लिए आपको ये होगा कि हुकूमत इस्लामिया का हाकिम शाह को बनाया जाए, मोहम्मद रजा शाह को बनाया जाए, या इमाम खुमैनी को बनाया जाए। क्योंकि इस वक्त इमाम जमाना जब गैबत में है तो सवाल ये पैदा होता है कि यजीद के बेटों को बनाया जाए या हुसैन के लख्ते जिगर को बनाया जाए। अल्लाह फिरौन मौजूद है, न मूसा मौजूद है, लेकिन औलाद फिरौन भी है, औलाद मूसा भी है। अब न नमरूद है न इब्राहिम है, लेकिन औलाद इब्राहिम भी जिंदा है, औलाद नमरूद भी जिंदा है। तो औलाद नमरूद को बनाएंगे हाकिम हुकूमत इस्लामिया, या मुसलमानों की हुकूमत के हाकिम आले इब्राहिम बनेंगे? जब अल्लाह ने कहा इब्राहिम इन्नी जाइलुका लिन्नास से इमामा, इमामत आपके खानदान में रहेगी। वमिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये इमामत जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। क्या इंसानों में कोई इंसान ऐसे नहीं है कि जो दूसरे इंसानों से कुछ बेहतर है? जिनका किरदार दूसरे इंसानों से बेहतर है, जिनका किरदार बेहतर है उनको नहीं बनाएंगे, जिनका किरदार आपसे भी बदतर है उसको हाकिम मान लेंगे, इनको हाकिम नहीं मानेंगे। शाह की हुकूमत तस्लीम है, खुमैनी को नहीं मानेंगे। बुलंदिया दर्जात बुलंदिया दर्जात खुमैनी बुत शिकन इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह बुलंद गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। साहिब जवाहिर, जिसकी किताब पढ़कर लोग मुज्तहिदीन बनते हैं, साहिब जवाहिर लिखते हैं
کہ یہ مسئلہ ولایت فقیہ من الاولیات البدیہیات، یہ مسئلہ بالکل سامنے کا ہے، اس کے لیے لا تحتاج الی الادلہ، اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ولایت فقیہ کو ثابت کرنے کے لیے صاحب جواہر کہتے ہیں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بالکل ابتدائی مسئلہ ہے کہ فقیہ کی حکومت، یہ تو ابتدائی مسئلہ ہے۔ اس کا انکار وہی کرے گا جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ یعنی شریعت کا اگر نظام نافذ ہوگا تو وہ حاکم بنے گا جو شریعت نہیں جانتا ہے، یا وہ بنے گا جو شریعت جانتا ہے؟ اگر اسلامی حکومت قائم ہوگی، قرآن کی حکومت قائم ہوگی، تو قرآن کی حکومت پر حاکم وہ بنے گا جو قرآن نہیں جانتا ہے، یا وہ بنے گا جو قرآن جانتا ہے؟ جو شریعت سے واقف نہیں ہے وہ بنے گا، یا جو شریعت سے واقف ہے وہ بنے گا؟ اگر جو کہتے ہیں کہ نہیں شریعت سے واقف ہونا ضروری نہیں ہے، فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے سقیفہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ممبر پہ بیٹھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، کہا نہیں ضروری نہیں ہے۔ محراب کے لیے عالم ضروری ہے، کہا نہیں ہے۔ قرآن کا درس دینے کے لیے عالم ضروری ہے، کہا نہیں ہے۔ بیت المال کی تقسیم کے لیے عالم ضروری ہے، کہا نہیں ہے۔ تو پھر شریعت کے مطابق ہونا ہے یا شریعت کے خلاف ہونا ہے؟ اتنی بات بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ صاحب جوہر کہتے ہیں من الاولیات البدیہیات لا تحتاج الی الادلہ۔ مسئلہ الولایت فقیہ بالکل سامنے کا مسئلہ، ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت، فقیہ کی ولایت۔ امام کے دور میں امام تمام جگہوں پر نائب بھیجتے تھے، ہر ملک میں اپنے نائب کو بھیجیں گے، ایک ولی فقیہ ہوگا، اس کا انتخاب سب مل کے کریں گے، سب مل کے کہیں گے کہ آپ بن سکتے ہیں ولی فقیہ۔ اور جب وہ ولی فقیہ بن گیا تو اس کو ماننا، دیکھیے ولی فقیہ کی ماننے اور نہ ماننے سے اس کا تعلق نہیں ہے، اگر وہ استعداد رکھتا ہے تو وہی ولی، صرف آپ اس کا انکشاف کرنا ہے کہ کون ہے، صرف آپ کو انکشاف کرنا پڑتا ہے کہ کون ہے، معلوم ہو جائے تو کوئی اس کو معزول نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر نعوذ باللہ شریعت کی پامالی کا کوئی الزام ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک اسے کوئی معزول شریعت ہی معزول کر سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت معزول نہیں کر سکتی۔ لہذا کوئی مانے تو ولی فقیہ ہے، نہ مانے تو ولی فقیہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ سسٹم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، اور امام حسین چاہتے تھے کہ یہ حق بنی ہاشم کا، یہ حق فرزند رسول کا حق ہے۔ کیوں؟ شریعت کے نفاذ کی خاطر، حکومت کے لیے نہیں، عدالت کی برپا کرنے کی خاطر، بیت المال کی تقسیم کی خاطر۔ اگر امام حسین نہیں ہوں گے تو ابن زیاد گورنر بن جائے گا، ایسے ایسے لوگ حاکم بن جائیں گے، مروان حاکم بن جائے گا۔ اس کے لیے سسٹم کو بدل کرنا ضروری ہے، الہی نظام آنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی شخصیتیں ہوں کہ جو ولایت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے سینہ سپر ہو جائے۔ عباس جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے ہزاروں القاب سنے ہیں حضرت عباس کے، ایک لقب سنیے، زہر الولایہ۔ زہر الولایہ یعنی ولایت کی کمر۔ حسین کی کمر کا نام ہے عباس۔ اسی لیے جب شہادت ہوئی ہے حضرت عباس کی تو امام حسین نے کہا الآن انکسرت ظہری، اب میری کمر ٹوٹی ہے۔ یعنی جب تک عباس ابن علی کی شہادت نہیں ہوئی، امام حسین نے کسی شہید کے سراہنے آ کے یہ نہیں کہا کہ آج میری کمر ٹوٹی ہے۔ جب علی اکبر شہید ہوئے ہیں تو کہا میرا نور بصر چلا گیا، لیکن یہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کے لاشے پہ آ کے کہا الآن انکسرت ظہری، اب میری کمر ٹوٹی ہے۔ زہیر چلے گئے، میری کمر نہیں ٹوٹی۔ مسلم چلے گئے لیکن کمر نہیں ٹوٹی۔ علی اکبر چلے گئے، کمر نہیں ٹوٹی۔ حسین کی کمر جو ٹوٹی ہے وہ عباس کی شہادت سے ٹوٹی ہے۔ عباس ابن علی بہت بڑا نام ہے کربلا کا، اتنا عظیم نام ہے، اتنا عظیم نام ہے، اتنا عظیم نام ہے کہ لشکر کا علمدار عباس ابن علی کو بنایا گیا ہے۔ لشکر کا، جس لشکر میں فقیہ عصر، فقیہ دوران،
حبیب ابن مظاہر ہیں، جس لشکر میں قاسم ہیں، جس لشکر میں ریدور ہیں، جس لشکر میں زہیر خین ہیں، جس لشکر میں اتنی عظیم شخصیتیں ہیں، اس لشکر کا علمدار عباس کو بنایا گیا۔ بس عزیزان گرامی، میں آپ سے عرض کر چکا کہ میں شورا کا مخالف نہیں، انیس و طویل کا مخالف نہیں، لیکن جس جگہ پر جو اشتباہ ہوا ہے بس اسی پر انگلی رکھیں گے، اس کے علاوہ تو اشعار ان کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ گفتگو کو خلاصہ کر کے بیان کرنا ہے۔ انیس کہتے ہیں کہ آمد ہے کربلا کے نیستہ میں شیر کی، ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی، جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا ہے شے کو یہ ہے وجہ دیر کی، خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے، آتا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر عازم دشت نبرد ہے، دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، پڑھ کے پرششوں سے روکے وہ مرد ہے، سربر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، گھر میں انہی کے اتری ہے تیغ آسمان۔ اللہ رے آمد عباس سب شکن، لرزاں تھے وہ ہلتے تھے دل کانپتے تھے تن، جنگل کے شیر بن گئے خوف سے ہرن، ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کرن، یہ شیر کم نہیں اسد قلاگیر سے، گویا مقابلہ ہے جناب یتیم سے۔ آئینے جبی سے صفا آشکار ہے، ابرو سے ماہ رخ کی ضیاء آشکار ہے، چشمے گوہر فشاں سے حیا آشکار ہے، روح سے جلال شیر خدا آشکار ہے، رستم بھی چڑھ سکے گا نہ منہ پہ دلیر کے، چہرہ تو حور کا ہے پتیور ہے شیر کے، اعجاز لمبے چشم میں سہرے ہلال ہے، بدلی نہیں ہے چہرے یوسف کا خال ہے، تعریف کیا کریں کہ ذہن بے مثال ہے، تقسیم جزو لایت جزا محال ہے، ٹھہرا لیا ہے نقطۂ فرضی دہن نہیں، اسرار کردگار میں جائے سخن نہیں، ایک شور تھا کہ آج زمین آسمان ہے، صحرائے کربلا نہیں دنیا کی جان ہے، اترا زمین پہ چاند یہ خالق کی شان ہے، رضوان دی صدا کے خدا مہربان ہے، پردو ہے یہ رخ قلب بوتراب کا، دیکھو الٹ گیا ہے برف آفتاب کا۔ اور اب رجز سنیے، نہ جانے کن ضرورتوں کا نام ہے عباس، نہ جانے کن ضرورتوں کا نام ہے عباس، علی کو ہاتھ اٹھانے پڑے دعا کو۔ یہ خود آہنی نہیں فرق جناب پر، سرپوش نور ہے خد آفتاب پر، یا ابر آ گیا ہے فرق رسالت مام پر، یا تاج خسروی ہے سر بوتراب پر، سائے میں آئے وہ جو سعید زمانہ ہے، اقبال کے ہما کا یہی آشیانہ ہے۔ اب سنیے رجز کے جنگ آزما ہے سب شکنوں قلاگیر ہیں، سولت میں دبدبے میں عظیم النظیر ہیں، دنیا کے بادشاہ گردو سریر ہیں، اس اوج پر حسین کی در کے فقیر ہیں، رتبے پہ فخر ہے نہ شجاعت پہ ناز ہے، گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ ناز ہے۔ کیا کیا لڑے ہیں خیبر و بدر و تبوک میں، یہ ہاتھ پیاس میں نہ رکے ہیں نہ بھوک میں، شہرا ہے اپنا جود و سخا کا ملوک میں، حاتم سے بھی سقی ہے سوا ہم سلوک میں، بگڑے ہیں جب تو خون کے دریا بہائے ہیں، سر دے دیا ہے بات میں جس وقت آئے ہیں۔ تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حضور، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول، جنگ آزما ہے سب شکنوں قلاگیر ہیں، سولت میں دبدبے میں عظیم النظیر ہیں، دنیا کے بادشاہ ہیں گردو سریر ہیں، اس اوج پر حسین کے در کے فقیر ہیں، رتبے پہ فخر ہے نہ شجاعت پہ ناز ہے، گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ ناز ہے۔ کیا کیا لڑے ہیں خیبر و بدر و تبوک میں، یہ ہاتھ پیاس میں نہ رکے ہیں نہ بھوک میں، شہرا ہے اپنا جود و سخا کا ملوک میں، حاتم سے بھی سخی ہے سوا ہم سلوک میں، بگڑے ہیں جب تو خون کے دریا بہائے ہیں، سر دے دیا ہے بات پہ جس وقت آئے ہیں۔ تب شبر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حضور، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول، غازی پکارا ہو نریزوں مرتد و شہور، لیجو نبو سے نام جگر گوش رسول، سمجھائے کیا امام عراق و حجاز کو، کتی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو، تو کیا ہے تیرا امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ نہیں بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، وہ بے ادب
یزید کجا اور کجا امام، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن دیکھ کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنش کے، یہ کہہ کے بھی دلے میں تلوار بیان سے، مسکن چھپا ہمائے سعادت نشان سے، نکلی جو اندلی پہ ظفر آشیان سے، جم کے شرارے پھول جھڑے آسمان سے، دکھلائی شکل قہر خدائے جلیل نے، آنکھوں پہ ڈر کے رکھ لیے پر جبرائیل نے، ہوش و ہوا سے شملے سیاروں اڑا دیے، دو کے ایک ہاتھ میں بازو اڑا دیے، راکب کے پاؤں گھوڑے کے دم اڑا دیے، ڈالی کسی نے آنکھ تو ابرو اڑا دیے، تھا نور چشمے شیر الہی جلال میں، پتلی چھپی ہوئی تھی سیاہی کی رات میں۔ وہ عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے اور حسین داشے کے دستانے